السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ تضاد پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 89 اور اس کی تفسیر۔ اچھا۔ اس میں ذکر ہے اہل کتاب کا، مطلب یہود کا، اور ان کا رد عمل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر۔ جی، یہ آیت بہت اہم ہے۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس تفسیر کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کی کیا توقعات تھیں، اور پھر جب وہ آ گئے تو رد عمل بالکل الٹ کیوں ہو گیا؟ بالکل۔ اور حیرانی کی بات یہ کہ تفسیر کہتی ہے وہ پہچانتے تھے انہیں پہلے سے۔ جی، پہچانتے تھے۔ تو آیت کا جو بنیادی پیغام ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، یعنی قرآن، جی جو ان کی اپنی کتاب تورات کی تصدیق بھی کر رہی تھی، ہاں، تصدیق کر رہی تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اسی آنے والے نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے۔ صحیح، یعنی انتظار بھی، دعا بھی، اور جب وہ ہستی آ گئی جسے پہچان بھی لیا تو انکار کر دیا۔ جی، تو انکار کر دیا۔ یہ تضاد، یہی اصل نقطہ ہے۔ بالکل، اور تفسیر اسی گتھی کو سلجھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور لما معہم یعنی جو ان کے پاس تھی اس سے مراد تورات ہے۔ ٹھیک۔ اور یستفتحون کا مطلب ہے فتح مانگنا، مدد مانگنا۔ اچھا، تو وہ مدد مانگتے تھے؟ جی، تفسیر بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب ان اہل کتاب کی عرب کے مشرکوں سے لڑائی ہوتی تھی نا، جی جی، تو وہ دعا کرتے وقت کہتے تھے، اے اللہ، اس آخری نبی کے واسطے سے ہمیں فتح دے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ اچھا، وہ نام لے کر یا واسطہ دے کر دعا کرتے تھے؟ جی بالکل، وہ تو مشرکوں کو دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ بس وہ نبی آنے والے ہیں جن کی صفتیں تورات میں ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں شکست دیں گے۔ اوہو، تو یہ صرف انتظار نہیں تھا بلکہ ایک طرح کی ایک یقین دہانی تھی ان کے لیے۔ ہاں، ایک فعال امید کی جس پر وہ اپنی کامیابی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے کہ اسی نبی کا واسطہ جس کا بعد میں انکار کیا۔ اچھا، تو پھر یہ پہچاننے والا حصہ ما عرفو، یعنی جسے انہوں نے پہچان لیا، اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی، کیسے پہچان گئے؟ مطلب تفسیر کیا کہتی ہے؟ تفسیر کہتی ہے کہ پہچاننے کی وجہ تھی تورات میں لکھی ہوئی تفصیلی نشانیاں۔ اچھا، نشانیاں؟ جی، صفات، پیش گوئیاں۔ ان کے علماء جو تھے وہ ان نشانیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ہجرت کی جگہ، آپ کی تعلیمات، ان سب کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یعنی جیسے وہ سامنے دیکھ رہے ہوں؟ بالکل، اتنی وضاحت تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن پیش کیا، تو انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، اور یہی آیت کا مرکزی نقطہ ہے، جی، کہ اتنی واضح پہچان کے بعد انکار کیوں؟ بالکل۔ تفسیر اس کی دو بنیادی وجہ بتاتی ہے۔ کیا؟ ایک تو شدید حسد، حسد کس بات کا؟ کہ یہ آخری نبی ہمارے قبیلے بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، یہ عربوں میں کیوں آ گیا؟ اچھا، نسلی تفاخر کہہ لیں؟ جی، کچھ ایسا ہی۔ اور دوسری وجہ تھی دنیاوی مفادات کا خوف، یعنی مال و دولت، سرداری۔ جی، انہیں لگا کہ اگر ہم نے انہیں نبی مان لیا تو ہماری جو مذہبی حیثیت ہے، جو عزت ہے، جو مال آتا ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو پہچان تو پوری تھی، مگر حسد اور دنیاوی نقصان کا ڈر غالب آ گیا۔ جی ہاں، تفسیر تو یہی نقشہ کھینچتی ہے، اور اسی لیے آیت کے آخر میں بہت سخت الفاظ ہیں، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جی، اور تفسیر یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہاں الکافرین کا لفظ عام ہے، یعنی یہ لعنت صرف انہی لوگوں پر نہیں، اچھا، بلکہ ہر اس شخص یا گروہ پر ہے جو حق کو پہچاننے کے بعد بھی جان بوجھ کر ذاتی مفاد، حسد یا تکبر کی وجہ سے اسے رد کر دے۔ تو یہ کفر کی تعریف ہوئی ایک طرح سے، حق کو جان کر چھپانا یا انکار کرنا۔ بالکل۔ تو یہاں اصل کشمکش علم اور تعصب کے درمیان ہے۔ تفسیر دکھاتی ہے کہ کیسے گہرا مذہبی علم بھی ذاتی مفادات اور گروہی حسد کے آگے بیکار ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ساری تفصیل سننے کے بعد اس کا اصل خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ایک طرف شدید انتظار، دعائیں، پھر پہچان، اور پھر انکار۔ جی، اور پھر انکار۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تفسیر ایک انسانی المیے کو بیان کرتی ہے،
مطلب ایک گروہ جو صدیوں سے ایک نجات دہندہ کا منتظر تھا، جی اس کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھتا تھا، جی اس کے نام پر دعائیں کرتا تھا، لیکن جب وہ آیا اور ان کی کیا کہتے ہیں نسلی یا گروہی توقعات کے مطابق نہیں آیا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے ذاتی مفاد اور حسد کو سچائی پر ترجیح دے دی۔ بنیادی نقطہ یہی ہے، پہچاننے کے باوجود انکار کرنے کا تضاد، صحیح۔ اور تفسیر اس کی نفسیاتی وجوہات، حسد اور نقصان کا خوف سامنے لاتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں لگتا، یہ تو انسانی نفسیات اور گروہی رویوں پر بھی ایک تبصرہ ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے کہ جب ہمارے پہلے سے موجود عقائد اور مضبوط توقعات جی کسی ایسی شکل میں پوری ہوں جو ہماری امیدوں یا خواہشات سے مختلف ہوں، تو لوگ یا پورے گروہ کیسے رد عمل دکھاتے ہیں؟ یعنی علم اور ذاتی خواہش کے ٹکراؤ میں کیا چیز جیتتی ہے؟ جی، کون سی چیز غالب آتی ہے؟ تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ماخذ ہمیں خاص تاریخی اور مذہبی تناظر تو دیتا ہے، جی ہاں، لیکن اگر ہم اسے ذرا وسیع تر انسانی تجربے پر لاگو کریں تو وہ کون سے عوامل ہیں جو کسی بھی گروہ کے رد عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جب ان کی دیرینہ اجتماعی توقعات ان کی امیدوں یا مفادات سے مختلف انداز میں پوری ہوتی نظر آئیں؟ یہ گہرا سوال ہے،